ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، اور یہ چیز ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے جزوی نیکی اور ایک ہوتی ہے ایسی اجتماعی نیکی کہ جس سے پوری امت کو اور پوری ریاست کو یا پورے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ جزوی نیکی کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہر آدمی نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا فائدہ پوری قوم کو ملتا ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یعنی مسجدوں کی تعمیر ایمان والے کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ نے تعریف فرمائی کہ مسجد کی تعمیر اتنا اچھا کام ہے کہ یہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے، کوئی بے ایمان آدمی تعمیر نہیں کر سکتا۔ تو اس مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی قرآن میں۔ یہ تو ہوگی، یعنی اتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ آگے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ فرمائی، یہ جزوی نیکی ہے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ فرمایا کہ تم حاجیوں کو پانی پلانا، یعنی خادم الحرمین الشریفین کہلوانا، اپنے آپ کو حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیر کرنا، اس کو تم اس کے برابر سمجھتے ہو کہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور دوسرا بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے، وہاں حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو جنگ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا مقام زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آگے پھر ایک اور چیز فرمائی، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، اے مسلمانوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہارا وہ کاروبار کہ جس میں مندی سے تم گھبراتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے وہ گھر کے جن میں تم رہتے ہو۔ یہ ساری چیزیں، ماں باپ، اولاد، کاروبار، بیویاں، بہن بھائی، گھر، اس ساری چیزیں، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی جو محبت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ماں باپ، اولاد، گھر، کاروبار کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر ان کی محبت زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن، جس دن جنگ حنین ہو رہی تھی اور تمہیں پسپائی ہو گئی تھی، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاص طور پر مدد کی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر جگہ پر مدد کرتا ہے۔ اللہ نے تم پر سکینہ نازل کی اور تمہیں وہاں پر کامیابی عطا کی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، اس سال کے بعد آئندہ کے لیے ان کو مسجد حرام کے نزدیک نہیں چھوڑنا۔ پابندی آج کے بعد یہ قیامت تک کے لیے ان کو حدود حرم کے اندر یہ مشرکین کبھی بھی داخل نہیں ہونے چاہیے۔ چنانچہ آج بھی جہاں جہاں سے وہ حدود حرم شروع ہوتی ہے وہاں پر نشان لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔